بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب 70 کی دہائی میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ہم یہاں پاکستانی سوچتے تھے کہ کون سا ملک ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر جدھر انسان جائے چھٹیوں کے لیے یا جس کی مثال دی جاتی تھی، تو آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لوگ لبنان کی مثال دیتے تھے۔ آج دبئی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹیوں کے لیے دبئی جانا ہے، تو 70 اور کافی دیر تک بلکہ 80 کی دہائی کی شروع میں سب بات کرتے تھے بیروت جانے کا۔ سب سے خوشحال علاقہ تھا، سارے مڈل ایسٹ سے، دبئی سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے سب لوگ بیروت کا سوچتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جدھر لوگ جاتے تھے، خوشحالی تھی وہاں، ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کا جو پر کیپٹا انکم تھا، اوسط آمدنی، وہ سب سارے علاقے سے بہتر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آج لبنان دنیا میں غریب ترین ملک بن چکا ہے۔ آج 70% لبنان کی جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ آج لبنان کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آج لبنان کے اندر جو لوگ جو فیکٹریاں لگاتے تھے، جو انڈسٹری لگاتے تھے، وہ اپنا پیسہ باہر لے گئے اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ آج وہ آپ کو دبئی میں ملیں گے، آج ابوظہبی میں لبنان سے لوگ ملیں گے، آج وہ یورپ میں چلے گئے ہیں۔ لیکن لبنان چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو جا سکتے تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو ہنر تھی جن کے پاس پروفیشن تھا، وہ چھوڑ کے تو چلے گئے۔ رہ کون گیا؟ وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے، جو غریب لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا، وہ رہ گئے۔ اور آج ایک وہ ملک جو خوشحال تھا، آج وہ بالکل وہ ملک بن گیا جس کو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آج اپنے ملک کی بات کرتا ہوں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گریس کی سمندر کے اندر جو کشتی ڈوبی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں تقریباً 300 پاکستانی تھے، ابھی تک ہمیں پورا پتہ نہیں، کیونکہ وہ انلیگل تھے، وہ ناجائز طریقے سے جا رہے تھے، تو اس کے ابھی تک پوری رپورٹس نہیں آ رہی۔ لیکن جو میں نے ابھی تک پڑھا وہ یہ کہ جو لوگ اس کشتی پہ تھے ان سے مغربی اخباروں نے انٹرویو لیا، ان کے جو لوگ بچے تھے یا جنہوں نے وہاں سے جو یہ آزاد کشمیر سے کئی لوگ گئے ہوئے تھے، تو جب ان کے انٹرویو میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا امید ہی ہم کچھ نہیں تھی، ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساروں نے کیا کیا؟ پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پھر ناجائز طریقے سے ان کو یہ کوشش تھی کہ کہیں کسی طرح ہم یورپ میں چلے جائیں، ملک چھوڑ کے کسی طرح نکل جائے، یہاں امید ختم ہو گئی تھی۔ آج صرف جو یہ ہمارے غریب لوگ جن کے پاس اب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آج صرف وہی نہیں، صرف چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمارے 10 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہسپتال کی مثال اس لیے دی کیونکہ جو کینسر ہسپتال میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، دنیا میں کہیں جائیں تو جتنے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں 4-5 گنا زیادہ تنخواہ مل سکتی ہے وہاں۔ تو 10% ہمارے کنسلٹنٹ شوکت خان ہم سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، کیونکہ امید چلی گئی ہے ان کو۔ اسی طرح ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے، فیکٹریز پہ جو بڑے بزنسز تھیں جدھر انہوں نے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے تھے، ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امید ختم ہو گئی ہے، آگے کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، پتہ کہ شام کو ہم نے روزہ کھولا ہے، بھوکے رہتے ہیں سارا دن۔ اسی طرح لوگوں کو اگر یہ امید ہو کہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے،
وہ کہا ٹھیک ہے یہ مشکل وقت برداشت کر لیتے. لیکن جو حالات اب جا رہے ہیں, لوگوں کی امید جا رہی ہے ملک سے. اور میں یہ جو آج بات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں, وہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے یہ سامنے رکھ رہا ہوں. دو قسم کے لوگ ہیں نا, ایک تو وہ ہیں جو کہ NRO والے ہیں جنہوں نے اپنے پیسہ بچانا تھا, جو صرف آئے ملک سے اس لیے تھے کہ ان کے اربوں روپے کے اوپر کرپشن کیسز تھے, تو انہوں نے تو NRO لینا تھا. میرے سے بڑی کوشش کی, میرے پیچھے پڑے رہے, پروپیگنڈا کیمپین کرتے رہے, اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی کہ ملک تباہ ہو گیا, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے تو, ان کا مقصد کوئی ملک کی تو بہتری تھی نہیں, کہ ان کا تو پیسہ باہر پڑا, چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں. تو یہاں اگر جب روپیہ گرتا ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ملک اگر نیچے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا. آج اگر یہاں لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ان کو تو کوئی فرق, ان کا پیسہ ہی پہلے باہر پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ٹائپ ہے, لیکن دوسرے بھی ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے جن کا جینا مرنا اس ملک میں. میں تو ان سے آج بات کر رہا ہوں. میں لیبنان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ہم اس وقت اتنی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر جو دولت بڑھتی ہے, جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ تو سکڑ کے 6% سے جا کے نیچے چلا گیا ہے 0.2%, کئی کہتے ہیں اسے بھی نیچے چلا گیا. جو انڈسٹری جس کی وجہ سے روزگار ملتا تھا لوگوں کو, انڈسٹری جو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھتا ہے, کیونکہ دولت بنتی ہے اس میں سے ٹیکس بنتا ہے, ملک کی آمدنی بڑھتی ہے, اس میں سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, تاکہ آپ جو یہاں ڈالرز ملک میں آئیں. وہ جو انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ انڈسٹری تو نیچے چلی گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی ہماری, جس کی وجہ سے ڈالر ملک میں آتے ہیں, ابھی سینٹ ہیئرنگ کے اندر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے لوگوں نے سینٹ کے اندر جا کے بتایا ہے کہ 40% پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. 70 لاکھ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور 25% مزید اگر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے نہ کیا, جو قیمتیں آپ نے اتنی چڑھا دی ہیں, بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, گیس کی قیمت کہاں سے کم پہنچ, اگر یہ آپ نے کم نہ کی تو 25% مزید اور بند ہو رہی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف سال پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں, مجھے ٹیکسٹائل والے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ٹیکسٹائل کا ورکر نہیں مل رہا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, اس کی جو وہ ٹیکس دے رہی تھی ہمیں. تو وہ 1 سال کے اندر یہ ملک کدھر سے کدھر گیا ہے کہ میں نے صرف یہ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جب گئی, ایکسپورٹس کم ہوئی, باقی بھی ایکسپورٹس جب کم ہوئی, جو ہمیں ڈالر میں بھیج رہے تھے ریمیٹنسز, جو ورکرز تھے, وہ 13% کم ہو گئی. ہم نے صرف 1 سال کے اندر جو ڈالر ہر سال بڑھ رہا تھا, ہمارے آخری 2-3 سال ڈالر بڑھتے جا رہے تھے, ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی تھی, ہر سال بڑھتی جا رہی تھی, ریکارڈ تھی ہماری آخری 1 سال میں. وہ صرف جو ریمیٹنسز میں کمی ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے وہ 7.1 ارب ڈالر ہوا ہے. ہم IMF سے 7 ارب ڈالر کا قرضہ مانگ رہے ہیں. اتنا 1 سال کے اندر کمی آ گئی ہے ڈالرز کے اندر آنے میں, اور یہ مزید اور نیچے جا رہا ہے, کیونکہ جتنا جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو اس کی آفیشیل ریٹ ہے اس میں جتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے اتنا اور پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا, یعنی کہ ملک کو اتنا اور کمی ہوتی جا رہی ہے ڈالرز کی. اور جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, آگے بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارا ٹیکس بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور آگے جا کے جو ہمارا ایکسپورٹس جو ڈالرز آنے ہیں وہ مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ملک میں امید کیوں جا رہی ہے لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا. جو کوئی بھی روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرائسس آ گیا, ایسے نکلنا کیسے ہے, سامنے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے.
اوپر سے آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتے کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کہ اب ہمارے پاس ہم نے آگے ادائی کرنی ہے ہماری جو قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں ڈالرز کی, اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور اگر ہم نے ڈالرز نہ دیے تو ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کر گیا تو بھی پاکستان کی تاریخ میں 38% مہنگائی ہے, تاریخ میں سب سے زیادہ. انہوں نے جب پروپیگنڈا میرے خلاف کیا تھا سب نے مل کے, یہ این آر او والوں نے اور ان کے ساتھ جو میڈیا ہاؤسز تھے, تو 12.4% تھی مہنگائی, آج 38% ہے. تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ امید بھی ختم ہو گئی ہے. یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں. جو ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو ملک میں پروفیشنلز ہوتے ہیں, جب وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کس نے آ کے انڈسٹری لگانی ہے؟ اور جب روپیہ گرتا جا رہا ہے تو لوگ ڈالرز پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, سرمایہ کاری کس نے کرنی ہے؟ تو آگے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. تو میں آج یہ سب سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو ہمارے طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟